السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی اذا عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیو، یہ سورۃ الاعراف کا 12واں رکوع ہے۔ چھوٹا رکوع ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 4 نبیوں کے قصے ہم نے دیکھے، 5 نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ 5 نبیوں کے قصے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے مکہ والوں کو اور آنے والے دنیا کے تمام لوگوں کو اس کے ذریعے سے بیان فرما رہا ہے کہ نبی کی دعوت کو جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور نبی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں بھیجتا گیا، ہر زمانے میں قومیں بگڑی اور قومیں بگڑنے کے بعد اللہ نے ان کو سدھارنے کے لیے اللہ نبی بھیجا، کتابیں اتاری۔ جو ایمان لائے ان کو اللہ نے بچایا، جو نہیں مانے اللہ نے وہ پوری قوم کو برباد کیا۔ یہ مکہ والے سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو اور تم جو مستی میں اکڑ کر جو ہے تکبر کے ساتھ گھوم رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں، تمہارا بھی انجام ایسا ہونے والا۔ یہ 4-5 نبیوں کے قصے دیکھنے کے بعد وہ قاعدہ بیان فرما رہا اللہ تعالیٰ ہے، کس قاعدے کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے لوگوں کو سختی میں اور پکڑا، تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا رحم کتنا بڑا رحم۔ میں تو ایک تو شروع میں بیان فرمایا تھا کہ بار بار بھی بیان فرماتا ہوں کہ انسان کے اندر فطرت میں خدا کی، اللہ کی پہچان ہے۔ ہر انسان کتنا بڑے سے بڑا کافر ہو، اس کے سامنے کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اوپر ہاتھ کرتا تو اللہ کی طرف۔ آج بھی پوری قومیں اللہ کی طرف ہاتھ کر رہے ہیں۔ سارے جو جھوٹے دوسرے خدا کو بھلا دیے سب کے سب، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے اتنی بڑی سخت جو مصیبت آئی ہے وبا کورونا کی، یہ بڑی مصیبت آنے کے بعد کتنا بڑے کٹر سے کٹرا کافر ہو، مشرک ہو، اوپر ہاتھ کرتا ہے۔ دوسری بات، کوئی اگر سمجھے کسی کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا اور دھوکہ کرنے کے بعد اب اس کے بدلہ لینے کے لیے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ گواہ ہے، نہ اس کا کوئی کمزور اس کے ہاتھ میں ہے، ایسا کوئی دھوکہ لے کر اس کو جو دھوکہ دیتا ہے بڑا آدمی، کوئی دوسرا آدمی بڑا، تو وہ سامنے والا آدمی جو جس نے دھوکہ کھایا، جس نے نقصان اٹھایا، وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ کرنے سے مجبور ہے، لاچار ہے۔ جب اس کو سمجھ میں آتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، جا تجھے اوپر والا دیکھ لے گا۔ انسان کے اندر پہچان ہے اللہ کی، اور یہ ساری کائنات کو غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تک پہنچ سکتا ہے انسان، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو عقل کے حوالے نہیں چھوڑا، مگر نبی کو بھیج کر کتابیں اتار کر ان کی رہنمائی کی۔ پہلا رحم اللہ تعالیٰ کا انسان کو رہنمائی کی۔ تم جو ہے دنیا کے اندر بھولیا میں لگ کر، دنیا پرستی اندر لگ کر، اپنی طاقت کے، اپنے قوت کے بل بوتے پر، اپنے بازوؤں کے اس کے بھروسے پر جو ہے دنیا داری کما کر جو ہے ظلم اور ناانصافی کرنے لگو گے اور اللہ کو بھول بیٹھو گے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبی جانے کے بعد ان کے درمیان جو ہے نبی کے ماننے والے اچھے لوگوں کو ہمیشہ دنیا میں اللہ رکھتا ہے۔ وہ انتظام ایک تو پہلا رحم اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمایا ہم نے کسی نبی میں کوئی نبی، کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے لوگوں کو سختی میں اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، نرم ہو جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے بہت بڑا۔ ایک تو نبی آ رہے ہیں ادھر سے تمہاری بھلائی کے لیے، تکلیفیں اٹھا کر، تکلیفیں جھیل کر، تمہاری سخت باتیں، تمہاری مذاق سہن کر کے، تمہارا بائیکاٹ، تمہاری گالیاں سن کر تمہاری بھلائی کے لیے کام کرے، تمہیں اچھی بات بتا رہے ہیں۔ ایک اللہ کو مانو، برائی چھوڑو، ظلم و ناانصافی کو چھوڑ دو، یہ باقی ساری برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف، ایک طرف یہ نبی دعوت کرے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایسے زمانے کے اندر، ان کو سختی میں پکڑتا ہے، قحط میں، دشکال میں جس کو کہیں گے ہم، اور پھر کوئی وبا یا بیماری بھیج کر، یا پھر ان کے تجارتی نقصان، جو بڑے بڑے ان کی تجارت چلتے رہتے اس کو نقصان کر کے، ان کی اکانومی ڈاؤن کر کے، بیماری پھیلا کر اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرتا ہے۔ ایک طرف تو نبی بلا رہا ہے اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف ہو، ایک اللہ کی طرف ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے کائنات کو بنایا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو اسی کی طرف جانا ہے۔ ایک طرف نبی دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف قحط پڑ گیا،
پانی ختم ہو گیا، دشکال پڑ گیا، وبا کوئی وبا پھیل گئی، کوئی مہاماری پھیل گئی، کوئی تجارتی نقصان ہو گئے، زلزلے آ گئے، اس میں انسان پھر مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو شاید ہو سکے کہ انسان کی دل نرم ہو جائے. جو انسان جو ہے اپنی طاقت اور بازوؤں کے بل بوتے پر جو ہے اکڑتے رہتے ہیں، اپنے کلچر، اپنا بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا کلچر ہے، ہمارے یہاں جو بڑے بڑے جو ہے اریگیشن کے سسٹمز ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے کارخانے ہیں، ہمارے اپنی طاقت اور عقل کے بل بوتے پر سادھن سمپتی کے اوپر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے جو انسان جو دنیا پرستی میں لگ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ مصیبت بھیجتا ہے تاکہ وہ نبی کی بات کی طرف جھکے، اس کا دل نرم ہو، اس کا دل حق سننے کے لیے تیار ہو. یہ اللہ کی طرف سے کیا گیا انتظام ہے، رحم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ نہیں مانتے، یہ پکڑ ہونے ان کی ہوتی ہے، نبی کی بات کو ماننے لگے. پھر اگر نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی نبی نہیں مانتے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور ہم نے برائی کی جگہ پھر ہوا بھلائی بدلی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچ چکی ہے، بس ہم نے انہیں اچانک پکڑا اور وہ بے خبر تھے. یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہاں پچھلے نبیوں کے ہم قصے دیکھے، یہ مکہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اس سے پہلے جو ہے بہت بڑا قحط وہاں پر آیا تھا، دشکال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسا 7 سال تک قحط پڑا تھا، دشکال ہوا تھا، ویسے اسی ٹائپ کا ایک دشکال یہاں پر قحط بھیج کر ان کے مقابلے میں میری مدد فرما. ایسی دعا کی تھی. یعنی ان کو دشکال ہوئے گا، قحط پڑے گا، سوکھا آ جائے گا، تو یہ لوگوں کے جو ہے دل نرم ہو کر یہ میری بات ان کو صحیح لگنے لگی کہ میری بات کی طرف آئیں گے، پھر تیری طرف اللہ کی طرف جھک کر جو ایک اللہ کو مانیں گے. ایسی دعا بھی کی تھی. پھر ایک قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑ گیا مکہ کے اندر کہ لوگ جو ہے مردار کھانا شروع کر دیے، کپڑے کھانا شروع کر دیے تھے. اتنا قحط پڑنے کے بعد جو ہے یہ سارے کفار کے لوگ جو ہے ابو جہل کی ٹولی، اس میں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بہت آگے وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، نبی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ قحط ختم کرتا ہے تو ہم ایمان لائیں گے. لیکن وہ جو قحط ختم ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اور الٹا جو ہے جو لوگ ایمان کی طرف مائل ہو رہے تھے ان کو رکانا شروع کر دیے. کیا کہنا شروع کرتے تھے کہ کہنے لگے کہ خوشی ہمارے تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو پہلی. یہ کیا نبی کی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت تھی اور نبی کی دعا سے چلی گئی؟ ایسا نہیں ہے. یہ تکلیف اور خوشی تو یہ الٹ پلٹ دنوں کا جو ہے یہ الٹ پلٹ پہلے سے ہوتے رہتا. ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی ایسے قحط اور دشکال آئے تھے، ایسی وبا اور بیماریاں پھیلی تھی. یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی اور نبی کی دعا سے چلی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے جو ہے لوگوں کو بھی بہکاتے تھے کہ وہاں پر جاننے کے لیے دیکھو تم کہیں پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سن کر پھنس جائیں گے. ایسا کچھ نہیں. یہ پہلے کے لوگوں پر بھی آتا تھا، ابھی بھی آیا. ایسا کہتے تھے پہلے کے لوگ بھی کہتے تھے، ابھی مکہ والے بھی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ خوشی میں بڑھا دیتا ہے. جب نہیں مانتے نبی کی بات، تکلیف آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو سارا سب کچھ دینا شروع کرتا ہے. پھر وہ دوبارہ مستی میں آتے، تکبر میں آ جاتے ہیں. پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑا جب کہ وہ بے خبر تھے، بے خبر ہو جاتے ہیں. اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی قوموں کو برباد کرتا ہے. جو پچھلی قوموں کے ہم نے دیکھے تھے آثار، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ قانون کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہم جو آج روتے ہیں ظالم، جو غیر مسلمانوں میں کے ظالم لوگ ہیں، غیر مسلمانوں کے کچھ حکمران ظلم کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ہم روتے ہیں. ان کو پکڑ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ والے ان کو اللہ کی بات پہنچاتے نہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلاتا ہے. ابھی بھی احساس دلا رہا اللہ تعالیٰ. کچھ لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں دعوت تبلیغ کا، وہ لوگوں کی دعوت ان تک پہنچی ہے، پہنچاتا ہے، لوگ پہنچاتے ہیں. ان کے بدلے میں اللہ نے مہاماری کے اندر ان کو پکڑا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ان کی بات صحیح ہے. اوپر کوئی طاقت بیٹھی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری قسمتوں کا بنانا اور بگاڑنا جس کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگوں کو سمجھ میں آنے تو سادھن سمپتی پر، اپنی طاقت پر، اپنے عقل کے بل بوتے پر اتنا اعتماد کرتا ہے انسان کے کوئی ہے نہیں. ہم عقل لڑا رہے ہیں، ہم طاقت جٹا رہے ہیں، ہمارے اسباب، ہمارے ملک کے اندر اسباب ہے، ہم اتنے دماغ لڑا کر اکانومی بڑھا رہے ہیں. یہ کر کے لوگ جو اللہ کو بھولنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دعوت جب لوگ دیتے ہیں تو اللہ اسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. اب بھی نہیں مانیں گے تو اس کے بعد اللہ کو خوشحالی دیتا ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے جب تو بے خبر رہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ لوگ جو تھے، یہ بستی کے لوگ، اگر ہمارے باتوں پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکت کے راستے کھول دیتے، برکت کے دروازے کھول دیتے آسمان سے اور زمین سے، ان کو برکت ہی برکت دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا، انہوں نے
میں کیا کمایا تھا؟ برائی کمائی، نافرمانی کمائی، نبی کو جھٹلایا، یہ ساری کمائی کی بدولت اللہ تعالیٰ کو پکڑا۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کی باتوں پر، ایسی بستی والے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتا تھا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ فآمنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا آپ بے خوف ہیں بستیوں والے کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں کو آ جائے یا سوئے ہوئے ہو؟ او امنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے اتنے بے خبر ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت بھی آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ساری بستی کسی سنا کر مکہ والوں کو اور آنے والی قیامت تک کے لوگ کی بستیوں کر رہے، ہم نے اب ہر بستی میں جب بھی رسول بھیجا ان کو سختی میں قحط اور بیماریوں میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا تاکہ دل نرم ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی نہیں مانے تو ان کے اوپر اچھے دن آئے، اچانک بے خبری کی حالت میں ان کو پکڑ کر برباد کیا۔ تو اب کیا اس کے بعد آنے والے بستی والے لوگ جو مکہ والے ہیں، ابھی قیامت تک آنے والے بستی والے لوگ اب ایمان لانے والے ہیں کہ پھر ایسے بے خبر رہنے والے ہیں کہ اچانک ان کو جو ہے رات میں ہمارا وقت عذاب پکڑے، یا ایسا بے خوف نہیں ہونے والے ہیں کہ دن کو ہمارا عذاب آ کر پکڑے گا؟ یعنی اس سے سبق لینے والے ہو کہ پہلی بستیوں کے جیسا ہی کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فآمنوا مکر اللہ فلا یامنوا مکر اللہ الا قوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بخوف ہو گئے، اتنے امن میں ہو گئے کہ اللہ کی تدبیر، خفیہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی جو مکر کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی تدبیر کرنا کہ سامنے والوں کو بے خبر رکھ کر جو ہے اچانک اس میں پھنسنے کے لیے تدبیر کرنا، تو اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر کرتا ہے۔ تو اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو یہ جو خفیہ تدبیر ہے، اس سے بے خوف ہو گئے، حالانکہ یہ خفیہ تدبیروں کی اجاگر ہو گئی۔ اس سے پہلے کئی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ کی تدبیر ہر قوم کے ساتھ ہونے والی ہے۔ کیا تم اب بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے، یا کھیل کود رہے ہو کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی تدبیر سے، مگر صرف نقصان اٹھانے والے۔ آج بھی یہ بات سارے قوموں کو، اس کے اندر مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلمان بھی آ گئے، سارے لوگ جو اپنی قوت پر، اپنی عقل پر، اپنے اسباب پر، سادن سمپتی پر بھروسہ کر کے، مٹریلسٹک لائف پر بھروسہ کر کے اتنا جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں مال کمانے میں، دنیا کمانے میں، انہیں خبر ہی نہیں کہ اوپر کوئی طاقت بیٹھی ہے جو سارا مشاہدہ کر رہا ہے، معائنہ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہمارے تقدیر کا بنانا اور بگاڑنا ہے، اور اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک الوکیشن کرنے والی طاقت ہے، امتحان لینے والی، سب کچھ برابر چل رہا ہے دیکھنے والی طاقت ہے، بھول کر جو ہے اپنی بازو پر، اپنی عقل پر، اپنی سادن سمپتی پر، اپنے دماغ پر، اپنی بات کرنے کے ہنر پر، یہ ہر ایک کو اپنے اپنے ہنر پر جو ہے اعتماد ہے، اس پر بھروسہ کر کے آگے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہے، اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ظلم اور ناانصافی کرنی نہیں چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کر کے لوگ آج ہر آدمی ظلم اور ناانصافی اس کے اندر ملوث ہے، کسی نہ کسی طریقے سے غلط راستے سے جو ہے پیسہ اور دنیا کمانے کے اندر لوگ لگے ہیں۔ ہر آدمی کے تقریباً سارے کے سارے نہیں کہہ سکتے، بہت سے اچھے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ایسے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں، مسلمان میں بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے، جو کبھی بے ایمانی نہیں کرتے، کبھی غلط راستہ نہیں اختیار کرتے۔ ہمارے بھی دیکھنے میں کئی لوگ ایسے آتے ہیں، بڑے بڑے عہدے پر ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کی آفر ملتی ہے، لیکن وہ لوگ کرتے نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ جو میجارٹی جو ہے ظلم اور ناانصافی اور غلط طریقے سے پیسہ اور دنیا کمانے کے اندر لگے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ اب بھی اگر نئے ہوش میں آؤ گے، اس وقت کے مکہ والوں سے بھی کہا جا رہا ہے، دنیا میں آنے والے قوموں سے بھی کہا جا رہا ہے۔ آج خاص طور سے وہ معاملہ اللہ کی طرف سے آیا ہے جو اللہ نے ہمیں بیان فرمایا کہ ہم نے کسی نبی بستی میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر ان کو تکلیف اور جو ہے تنگ دستی میں پکڑا۔ تو آج تکلیف جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایک بیماری کی وجہ سے اتنی تنگ دستی، لوگوں کے اندر بے حال ہو گئے، لوگ کھانے کو محتاج ہیں، اچھے اچھے گھرانے کے لوگ۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے، لوگ جو ہے جتنے بھی لوگ، ہماری کوشش ہے آج جو ہے لائیو دیکھیں گے تو 7 8 10 12 لوگ رہتے ہیں، اور کل تک جو ہے کچھ اچھا یہ آتا 100 سوا 100 150 لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی موٹی جماعت ہی کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے احکامات پر چل کر ہمیں جو ہے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اتنے بڑے زمانے کے اندر، اتنے برے زمانے میں، جب پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے لوگ جو دنیا لوٹنے میں لگے ہیں، اس کے اندر میرے چند بندے، کچھ بندے ہیں جو میری باتوں کو مان رہے ہیں، ساری دنیا کی چیزیں جو ٹھکرا رہے ہیں، غلط راستہ ٹھکرا رہے ہیں، بھوکا مرنا، بڑے حرکت نہیں، دنیا کی عیش و عزت، عیش و آرام، عیش و عشرت ہمیں نہ ملے، پرواہ نہیں، لیکن ہم غلط کام نہیں کریں گے، ایسے کرنے والے میرے تھوڑے بہت چھوٹے کچھ جماعتی میں اگر بندے بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے خوش ہو جائے گا، ہمارا
کچھ بڑی خدمت ہمارے ہاتھ سے دے سکتا ہے. ہم اگر کچھ لوگوں پر حجت تمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بری کرے گا, ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا. تو اس لیے جو ہے دنیا داری کی, دنیا پرستی کے رو میں بہنے کے بجائے اللہ کی باتوں کو سن کر اس کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں تو ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اور اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.